اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آئیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے، فامتحنوہن، پس ان کا امتحان لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتے ہیں ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات، پس جب تم جان لو کہ وہ مومنہ ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو نہ لٹاؤ ان کو ہرگز کفار کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، یہ سورۃ ممتحنہ ہے اور اس کی آیت نمبر 10۔ اس آیت کریمہ میں جو بات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں اور نبی کے خواب وہی ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد یہ تھا کہ یہ عمرہ اس سال ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا، 1400 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تیار ہوئے، آپ تشریف لائے۔ مکہ والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے روک لیا، اس لیے کہ اس سے پہلے بدر ہو چکی ہے، احد کا واقعہ ہو چکا ہے، پھر خندق کا معرکہ بھی ہوا ہے۔ اب وہ ان کے دلوں میں غصہ ہے۔ اب سن 6 ہجری میں 5 میں وہ خیبر خندق سے واپس گئے ہیں، سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا اگر یہ عمرہ کر لیتے ہیں تو ہماری تو شکست ہے۔ انہوں نے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس روکنے کے اندر ایک نشانی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ ملی کہ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے، یہ اونٹنی وہی ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں آئے تو صحابہ کرام ہر ایک صحابی چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر ٹھہرے، تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں ہم مہمان ہوں گے۔ تو یہ اونٹنی بیٹھ گئی، ایک تو صحابہ کے دل جوئی بھی ہو گئی، دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، تو اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہر گئے۔ اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر بھی یہ اونٹنی بیٹھ گئی، اس سے آگے نہیں جا رہی تھی، معلوم ہوا کہ یہاں رکنا ہے۔ اس کے بعد مذاکرات ہوئے، بات ہوئی، یہ طے ہوا اس سال مسلمان عمرہ نہیں کرے گی، اس سال واپس جانا ہے، آئندہ سال آنا ہے عمرہ کرنے کے لیے، صرف 3 دن کے لیے آنا ہے، ساتھ اسرہ نہیں لانا ہے اور عمرہ کر کے واپس چلے جانا ہے۔ پھر یہ طے ہوا اگر کوئی مسلمان یہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا مدینہ والوں کو، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو مکہ والوں کے ذمہ ضروری نہیں ہوگا اس کو واپس کرنا۔ اس طرح کی شرائط کے ساتھ یہ صلح ہوئی۔ صلح تو ہو گئی، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ اس صلح کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہاں بیٹھنا، اور پھر آئندہ سال کے لیے عمرہ طے ہو کے یہاں سے واپس چلے جانا۔ لیکن درمیان میں بات یہ ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاصد بن کر گئے مکہ والوں کو بتانے کے لیے کہ ہم یہاں کیوں آئے۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آئے تو عمرہ کرنے تھے، لیکن اگر میرا عثمان شہید ہوا ہے تو ہم بیعت کرتے ہیں، ان کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے۔ اب جب یہاں صحابہ نے بیعت کی ہے، وہ جو الفاظ تھے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے نبی، یہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا ہے نا، یہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں۔ یہ بیعت جو آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں بیعت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا اور دوسری جگہ پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے نبی کی پیروی کرے گا یہ حقیقت میں اللہ کی پیروی کرنے والا۔ تو یہاں بیعت ہو گئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے، وہ واپس آ گئے، صلح ہو گئی، مسلمان واپس آ گئے۔ یہ طے ہوا تھا کہ جو مسلمان مرد اگر وہ ہجرت کر کے مدینہ آتا ہے تو اسے واپس کرنا۔ اب واقعہ یہ پیش ہوا کہ کچھ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئی۔ اب وہاں تو مرد کا ذکر تھا، تو اب مکہ والوں نے پھر کہا کہ جی نہیں، یہ عورتیں بھی ہجرت کر کے آئی ہیں تو ان کو واپس کرنا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات مردوں کی ہوئی ہے وہ ہم واپس کریں گے، لیکن عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔
اس لیے کہ ایک تو وہ کمزور ہے، دوبارہ سفر کرنا، اور پھر جب وہ سفر کر کے دوبارہ جائے گی تو جو تم ان کے ساتھ حشر کرو گے، اس لیے اب یہ عورتیں واپس نہیں جائے گی۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب کچھ مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جائے، فامتحنوہن، ان کا امتحان لے لو۔ امتحان سے کیا مراد ہے؟ یہ پتہ کر لو کہ ایمان والی ہیں یا نہیں، ہجرت کیوں کی ہے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ وہ عورت جو خط لے کے گئی تھی، یہ عورت جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا مسلمان ہو کے آئی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ ہجرت کر کے آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ یہاں رہنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیوں آئی ہو؟ کہا وہاں میں گانا گاتی تھی، لوگ سنتے تھے، جب سے بدر میں آپ نے ان کے بڑوں کو مارا ہے انہوں نے گانا سننا ہی چھوڑ دیا، آپ سارے ادھر آ گئے ہو، اب میرے اوپر حالات ایسے ہوئے تو میں مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ دیکھیں نا، آئی ہے مکہ سے، مدینہ آئی ہے، لیکن ایمان اور ہجرت کے لیے نہیں آئی، اس لیے فرمایا فامتحنوہن، تو امتحان لے لو، پوچھ لو کیوں آئی ہو۔ اللہ اعلم بایمانہن، تو پوچھنے میں ایک حد ہے تمہاری، کچھ دلائل نشانیاں پتہ چل سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایمان ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی جانتے۔ ہاں تم اپنی تسلی کے لیے کچھ باتیں پوچھ لو۔ اور فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب یہ سمجھ آ جائے، یہ جان لو کہ یہ مومنہ ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب ان کو کفار کی طرف نہیں لٹانا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگر مکہ سے کچھ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں اور تم امتحان لے لو، سوال جواب کر لو، پتہ چلے یہ مومنہ ہے، تو اب واپس نہیں کرنا۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہو گیا، اے اللہ یہ عورتیں جو وہاں سے آئی ہیں ادھر مکہ سے، وہاں کسی نہ کسی کے تو نکاح میں تھی، کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ نکاح بہت جلدی ہوتے تھے، بہت جلدی عمر میں ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح 10 سال کی عمر میں ہوا، تو وہ بہت جلدی کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ تمام افضل کی چاروں بیٹیوں کے نکاح 15 سال سے پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کے ذمہ حدیث یاد رکھنا، فرمایا جس کی اولاد بالغ ہو گئی اور والد نے ان کی شادی نہیں کی، وہ گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ والدین پہ ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے حق ہمارے ذمہ ہے، یہ حق رکھا ہے، نام رکھنا، تربیت کرنا اور اچھی جگہ پہ رخصت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم ان چکروں میں رہ جاتے ہیں، ابھی پڑھائی ہو رہی ہے، ابھی پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، ابھی کمائی والا ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی وہ ہو رہا ہے، اور اس عرصے میں وہ کن کن گناہوں سے گزر جاتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ یہاں میں جانتا ہوں ایک صاحب آئے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا اپنی بیٹیوں کے لیے، 4 بیٹیاں ان کی، فکر کریں کہ ان کی شادیاں ہو جائیں۔ کہتے جی آپ فکر نہ کریں، میں نے ان کو اتنا پڑھا دیا ہے، میرے دروازے پہ تو رشتوں کی لائنیں لگی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اب پڑھا لیا، ساری اب نوکری کر رہی ہیں، سب کما رہی ہیں، سب ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آئے اور رو رہے تھے کہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کی عمر 38 سال ہے اور رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ تھوڑا سا معاشرے کے اندر یہ جو بات چل نکلی ہے نا جی کہ بیٹیاں وہاں رخصت ہوں گی، بیٹیوں کو یہ کر لینا ہے، آپ ان کی اچھی تربیت کریں اور اس کے بعد رخصت کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرما دے۔ اب سوال یہ ہوا کہ جن کا نکاح ہو چکے ہیں اور وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے آ گئی ہیں اور شوہر ان کا مکہ میں ہے اور وہ کافر ہے، اب کیا حکم ہے ان کا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ مدینہ سے کوئی عورتیں وہاں چلی گئیں، یہاں ان کا صحابہ سے نکاح ہے، وہ وہاں چلی گئی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا لا ہن حل لہن لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، ان عورتوں کو واپس نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ عورتیں ان مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کافر ہیں۔ جب 2 میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نکاح اسلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے، اب دن رات میں ہم کتنے سارے کفریہ کلمے بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو کلمہ کفر ادا کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اسلام سے جب نکلا ہے تو نکاح بھی ختم ہو گیا، اسلامی احکامات سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو فرمایا ان عورتوں کو واپس نہیں کرنا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، یہ ہے وہ بات جو سوال ہوا، وآتوہم ما انفقوا، جو عورت وہاں سے ہجرت کر کے آ گئی ہے، نکاح تو ٹوٹ گیا ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، اب کیا ہے؟ یہاں ان کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے، وآتوہم ما انفقوا،
ان کے شوہروں نے جو ان کو حق مہر دیا ہوا تھا وہ آپ نے واپس کرنا. ٹھیک ہے جی, حق مہر واپس کر دو اس کے شوہر کا جو اس نے دیا ہوا ہے. اب کیا ہوگا؟ ولا جناح علیکم, اور کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے تم پر, ان تنکحوہن, کہ تم ان سے نکاح کر لو, اذا آتیتموہن اجورہن, جب ان کا حق مہر ان کو واپس کر چکے. عورت مکہ سے مدینہ آ گئی ہے, اب کیا کرے؟ نکاح ختم ہو گیا, یہاں صحابی ان سے نکاح کر سکتے ہیں کب؟ جب ان کا حق مہر واپس کر دے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ولا تمسکوا بعصم الکوافر, اور کافروں کی کوئی عزت ہے وہ تم روک کے نہ رکھو, یعنی اگر کوئی جانا چاہ رہی ہے وہاں پر تو یہاں زبردستی روک کے نہ رکھو, جانے دو اسے. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا, جیسے ان سے حق مہر ان کو واپس دیا ہے تو تم بھی ان سے اپنا حق مہر واپس لے سکتے, کہ اگر وہاں سے عورت آئے گی تو ہم ان کو حق مہر واپس کر دیں گے, لیکن اگر یہاں سے عورت جائے گی تو مکہ والوں کو حق مہر دینا ہوگا. کتنی دفعہ اخبار کا ذکر آ چکا ہے؟ 2 دفعہ. پہلا آیا کہ جب وہاں سے عورت آ جائے, اب آیا جب یہاں سے عورت جائے تو تم نے بھی حق مہر دینا ہے اور انہوں نے بھی حق مہر واپس کرنا ہے. اچھا, ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے, یحکم بینکم, اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. واللہ علیم حکیم, اللہ علم والے بھی ہیں, حکمت والے بھی ہیں. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اگر کافر تمہارا حق مہر تمہیں واپس نہ کرے. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ. یعنی یہاں سے عورت چلی گئی ہے اور کافر حق مہر نہیں دے رہے. فعاقبتم, تو جب تمہاری باری آئے, تمہارا زور چلے. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ جب تم ان پر حملہ کر لو اور مال غنیمت آ جائے تو مال غنیمت میں سے تمہارا حق مہر تمہیں دے دیا جائے گا, ایک. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر مکہ سے کوئی عورت آ جائے, اب اس کا حق مہر تو واپس کرنا ہے, لیکن انہوں نے پہلی عورت کا حق مہر نہیں دیا تھا, تو جہاں جس صحابی کا حق باقی ہے یہ حق مہر پھر اس کو دیا جائے گا, جو اس کافر خامن کو دینا چاہیے تھا وہ یہاں ادا کر دیا جائے گا. فعاقبتم, تو پھر جب تمہاری باری آئے, فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا, تو پھر تم لے لو وہ جو تمہارا چلا گیا حق مہر جو نہیں ادا ہوا. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 4 دفعہ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. سوال یہ ہے کہ اللہ نکاح میں صرف یہی ہوتا ہے حق مہر, اور کوئی چیز نہیں ہوتی؟ بچے ہیں, میراث ہے, معاملات ہیں, کوئی لین دین ہے, کیا کچھ ہوتا ہے جب 2 لوگ میاں بیوی کی حیثیت سے گھر میں رہتے ہیں. کوئی یہ چیز واپس کر دو, وہ واپس کر دو, کوئی بڑی چیز, کچھ سونا, کوئی زمین, کچھ. اللہ حق مہر کو دہرا رہا ہے جی. اللہ کے علم میں فرما دیا نا, واللہ علیم حکیم. ایک وقت آئے گا کہ شادی میں ہر چیز کا ذکر ہوگا, حق مہر کا ذکر نہیں ہوگا. اے جی میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں, آپ کو کس نے حق دیا جی فی سبیل اللہ والا؟ میں لڑکی کا والد ہوں, وہ آپ کا حق ہی نہیں ہے. آپ والد ہیں, اس میں آپ ولی ہیں لڑکی کے, لیکن حق مہر آپ کا نہیں, حق مہر اس لڑکی کا ہے. اور قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے پورا حق مہر خود لڑکی نہیں معاف کر سکتی, آپ کیسے معاف کر سکتے؟ جس کا حق ہے وہ بھی پورا معاف نہیں کر سکتی, کچھ معاف کر سکتی ہے. میری اگر 10,000 طے ہوا ہے تو وہ 1,000 2,000 معاف کر سکتی ہے, سارا وہ لڑکی خود معاف نہیں کر سکتی. والد کو کس نے حق دیا؟ وہ یہ کہ جی میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں. اور اگر طے ہو گیا تو کبھی خامن سے پوچھا ہے کہ اس نے حق مہر دیے بھی ہے یا نہیں؟ تو وہاں معجل اور غیر معجل کا لفظ, حالانکہ موجل اور معجل کا لفظ ہے, لیکن وہاں لکھا کیا ہوتا ہے؟ معجل غیر معجل. نہ اس کو پتہ ہے جو لکھ رہا ہے, نہ بیٹھنے والوں کو پتہ ہے, کیونکہ پتہ ہے حق مہر نہ تو طے ہے نہ دینا ہے. کتنا حق مہر طے ہوا ہے؟ 500 روپے. بڑا تیر مارا جی, 500 روپے پورا حق مہر طے کیا گیا. اور حال کون سا بک ہوا ہے؟ دیوانے چاہیے. حال مہنگے سے مہنگا بک کرنا ہے, آرڈر سارے کے سارے اونچے رکھنے, سارے کے سارے فنکشن پورے ہونے ہیں, اور وہ ڈھول والے اور باجے والے اور سب کچھ کو لانا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. حق مہر کتنے؟ 500. کوئی مذاق نہیں ہے شریعت کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حق مہر رکھا ہے 151 تولہ چاندی. 100 کتنے بن کے پیسے؟ اگر 1,000 کا ہو تو اب تو مہنگا ہے, اب زیادہ ہے, اب 3600 روپے ہے نا, تو اب 3600 کے ساتھ ضرب دینا کتنے ہو گئے جی؟ 5 لاکھ کے قریب ہو گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سب سے چھوٹی بیٹی کا حق مہر ہے 151 تولہ. تو اگر کسی کو یہ زیادہ لگے کہ 151 تولہ بہت زیادہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق مہر 100 اونٹ دی ہے. وہ ٹھیک ہے جی؟ کیا خیال ہے؟ اگر کسی کو 151 تولہ چاندی زیادہ لگ رہا ہے پھر وہ کیا کرے؟ آپ سلم کا حق مہر دیکھ لیں. آپ نے 100 اونٹ دیا ہے تو چلو 100 اونٹ دے دیں. ہم دیکھیں ہم تو بات بچانے والے ہیں اور آسانی پیدا کرنے کے لیے. اگر کسی کو 151 زیادہ لگ رہا ہے تو وہ دوسری طرف آ جائے. تو یہ جو مذاق بنا لیے گئے نا 1000 5000 2000 یہ حق مہر رکھا جا رہا ہے. اور جی زیادہ بولیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ لالچ. بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ یہ کہیں گے کہ اتنا بڑا ہال کیوں بک کیا، یہ اتنا سب کچھ کیوں طے کیا؟ اچھا ساری باتیں یہ خود طے کریں گے، رشتہ بھی خود طے ہوگا، حال بھی خود طے ہوگا، دن بھی، سب کچھ طے ہوگا. صرف حق مہر مولوی صاحب طے کریں. مولوی صاحب کو سیدھا سے تاکہ سارا نزلہ جو گرنا ہے نا وہ مولوی صاحب پہ گرایا جائے کہ جی اسی آدھے سے 1000 ہے، مولوی صاحب آ 10,000. تو اس لیے اس بات کو معاشرے میں چلائیں، یہ حق ہے لڑکی کا اور وہ عزت ہے آپ کی. اور آپ ایک مرد کے حوالے کر رہے ہیں تو اس طرح تو کریں کہ اسے پتہ ہو. پھر حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہ نکاح پڑھایا تھا. تو میں کہتا ہوں حدیث تو ایک دوسری بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر انگوٹھی کے بھی نکاح پڑھایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ نے صحابی سے پوچھا کچھ ہے، اور نے کہا جی کچھ بھی نہیں. فرمایا کچھ؟ نے کہا جی کچھ بھی نہیں. فرمایا لوہے کی انگوٹھی؟ کہا جی وہ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا قرآن یاد ہے؟ کہا جی. فرمایا چلو اپنی بیوی کو یہ صورتیں سکھا دینا جو تمہیں آتی ہیں، اسی میں تمہارا نکاح پڑھا رہا ہوں. یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اس نے عام نہیں تھا، اجازت سب کو نہیں دی کہ آج کے بعد سارے ہی ایسے نکاح پڑھائیں گے، یہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ سوچنا ہے اس حوالے سے. پھر یہ اس سے زیادہ ضروری ہے، ایک تو حق مہر، ایک لڑکے کو یہ بتانا کہ نکاح کے بعد تمہارے ذمے کیا کیا چیزیں آئی ہیں، اور لڑکی کو یہ بتانا کہ تمہارے ذمے اب کیا کچھ آیا ہے. یہ دونوں طے نہیں کر سکتے کہ شادی کے بعد ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہے، دونوں کو نہیں پتہ ہوتا. گھر میں یہی جھگڑا رہتا ہے کہ کس کی خدمت کرنی ہے اور کس کی نہیں، کب کرنی ہے اور کب نہیں، لڑکے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، بس یہی چل رہا ہے. اس لیے اور کتنی ساری آپ دیکھیں معاشرے میں طلاقیں ہوتی ہیں، کیوں ہوئی ہیں؟ امی کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، اور چاچو کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، فلاں کے ساتھ کوئی بات تھی، فلاں کی خدمت نے کی. میاں بیوی ٹھیک تھے، ہاں وہ دونوں تو ٹھیک تھے، لیکن فلاں نے کہا کہ طلاق دے دو اور اس نے دے دی. تو کیوں ہوا؟ یہ پتہ نہیں تھا. تو یہ چیزیں آپ رشتہ بھی دیکھیں، اچھی جگہ رشتہ بھی دیکھیں، سب کچھ ہے. اور حق مہر بھی طے کریں. اور اگر آپ کی بیٹی ہے اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا اب اس کے بعد تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. لڑکا ہے اسے بھی سمجھائیں کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں. بس اتفاقی چل رہا ہے سارا سلسلہ، ہو جائے نب گئی تو نب گئی، نہیں تو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. فرمایا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اگر تمہارا کچھ رہ جائے حق مہر تو فعاقبتم، پھر جب تمہاری باری آئے تو تم کیا کرو؟ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، وہ جو تمہارا مہر چلا گیا نا، جو واپس نہیں آیا، تو ان میں سے اس کی مثل لے لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یعنی حق مہر لے کر یہ مطالبہ کرنا کہ میں نے نہیں لیا، یا دے کر یہ کہنا کہ میں دے چکا اور وہ کہتی ہے میں نے نہیں لیا، ایسا کوئی معاملہ نہ کرو. اور واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر ایمان لائے. اگر اللہ کو مان لیا ہے تو اب تمہیں سچ بولنا ہے، یہ بتانا ہے میں حق مہر دے چکا ہوں یا نہیں، اور لڑکی کو بتانا ہے وہ لے چکی ہے یا نہیں، اور کتنا حق مہر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میاں بیوی کے رشتے میں جو سب سے پہلے بات پیش ہوگی وہ حق مہر ہوگا. اللہ پوچھے گے وہ ادا کیا تھا یا نہیں، کیونکہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں اس پیسے کے بدلے. اب وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ ادا نہیں کیا ہوا، اور اگر وہ ادا کیا ہے تو وہ اتنا ہے نہیں جتنا ہونا چاہیے. میں نے جمعے میں یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک بزرگ مجھے ملے، وہ کہنے لگے جی کہ میری شادی تو آج سے 35-40 سال پہلے ہوئی ہے، اور مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ حق مہر طے ہوا تھا یا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے دیا تھا یا نہیں، مجھے کوئی چیز یاد نہیں. تو اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا اب حق مہر دے دیں. کہتے کتنا دے دوں؟ میں نے بتایا، میں نے کہا یہ تفصیل ہے، آپ اس میں سے دیکھ لیں. یہ ان سے پوچھ رہے کہ ان کو دیا یا نہیں. جب بات چیت کی، بعد میں واپس آئے تو بتانے لگے کہ میرے پاس زیادہ تو نہیں تھا، میں نے 20,000 روپے حق مہر دے دیے. ٹھیک، کم از کم
دعا تو کر دیا، اہمیت تو سامنے آئی کہ ہاں یہ چیز ہے اور یہ کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی اہمیت اور عمل کی توفیق نصیب۔